القرآن في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. سورہ النساء آیت نمبر 22 سے آج کے لیسن کا ہم آغاز کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واو اور لا نہیں، تنکحو تم سب نکاح کرو، ماں جن سے نکاح کر چکے ہوں، آباؤکم تمہارے ماں باپ، من النساء عورتوں میں سے، الا مگر ماں جو قد سلف جو گزر چکا، انہو بے شک یہ کانا ہے، فاحشتاً بے حیائی کا کام، ومقتن اور ناپسندیدہ، وساء اور برا، سبیلا راستہ. سورہ النساء جیسا کہ اس کے نام سے ہی واضح ہوتا ہے کہ یہ سورہ خواتین کے حقوق سے متعلق اس میں احکامات اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. اس سے قبل ہم نے آیات میں پڑھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خواتین کے حقوق بیان کیے ہیں کہ وہ مال کی مالک بن سکتی ہے، وہ وراثت کی صورت میں ہو یا حق مہر کی صورت میں. ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی زیادتی جو زمانہ جاہلیت میں ہوتی تھی اس سے منع کیا گیا ہے. اگر کوئی یتیم بچی ہے تو اس سے محض اس کے مال کی خاطر نکاح نہ کیا جائے بلکہ اس کے پورے حقوق ادا کیے جائیں. یہاں مزید اللہ تبارک تعالیٰ احکامات بیان فرما رہے ہیں کہ نہ تم اپنے باپوں کی بیویوں سے نکاح کرو. باپوں کی بیویوں سے مراد یہاں پر ان کی سگی مائیں نہیں بلکہ ستیلی مائیں یہاں پر مراد ہیں. تو زمانہ جاہلیت میں یہ طریقہ کار تھا کہ جب باپ فوت ہو جاتا تھا تو ظاہر ہے کیونکہ لمٹ نہیں تھی، ایک سے زائد کئی بیویاں ہوتی تھیں، تو جب وراثت تقسیم ہوتی تھی تو بیٹے اپنی ان ستیلی ماؤں کو بھی وراثت یعنی مال سمجھتے ہوئے ان کو بھی تقسیم کرتے تھے. تو یہ کبھی رسم ان کے ہاں پائی جاتی تھی. تو اس سے متعلق اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر اس آیت میں منع فرما رہے ہیں کہ جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر لیں، محض نکاح ہی، خواہ ابھی رخصتی نہ ہوئی ہو، تو وہ عورت بیٹے کے لیے حرام ہو جاتی ہے. یعنی ستیلی ماں جو ہے وہ باپ کی منکوحہ وہ بیٹے کے لیے حرام ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل جاہلیت ان رشتوں کو حرام سمجھتے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، سوائے باپ کی بیوی اور 2 بہنوں کے جمع کرنے کے. یعنی باپ کی بیوی یعنی ستیلی ماں کو وہ حلال سمجھتے تھے، اور اس نکاح کو اگرچہ وہ کرتے تھے، ان کے ہاں یہ پایا جاتا تھا یہ تصور، لیکن اس کے باوجود اس نکاح کو نکاح مقت کہتے تھے، یعنی ناپسندیدہ نکاح. یعنی جاہلیت کے زمانے میں بھی یعنی یہ ایسا کبھی عمل ہے کہ اس کو ناپسند ہی کرتے تھے. تو یہاں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا ہے کہ انہ کان فاحشہ، یعنی بہت بے حیائی کا کام ہے کہ ایک عورت جس سے باپ نے نکاح کیا اسی سے اس کا بیٹا کر لے، تو یہ بہت بے حیائی کا کام ہے. تو یہ انسانی فطرت کے بھی خلاف ہے، وہ مقتا اور ناپسندیدہ کام ہے اور بہت ہی برا چلن ہے، یعنی راستہ طریقہ، تو یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. تو اس سے یعنی یہ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ جو محرم رشتے ہیں ان میں ستیلی ماں بھی شامل ہے. تو آگے مزید محرم رشتے اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. حرمت حرام کی گئی ہیں، علیکم تم پر، امہاتکم تمہاری مائیں، و بناتکم اور تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم اور تمہاری بہنیں، و عماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، و خالاتکم اور تمہاری خالائیں، و بنات الاخی بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، و بنات الاختی اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، و امہاتکم اور تمہاری مائیں، اللاتی جنہوں نے ارضعنکم تمہیں دودھ پلایا ہو، و اخواتکم اور تمہاری بہنیں، من الرضاع دودھ شریک، و امہات نسائکم اور تمہاری بیویوں کی مائیں، و ربائبکم اور تمہاری بیٹیاں، اللاتی وہ جو فی حجورکم تمہاری پرورش میں ہوں، من نسائکم تمہاری بیویوں میں سے، اللاتی جو کہ دخل تم داخل ہو چکے ہو، بہن ان پر.
فَإِن لَم اور پھر اگر نہ تکونوا دخلتم تم نہ داخل ہوئے ان سے بہن ان پر، فلا جناح تو نہیں کچھ گناہ علیکم تم پر، وحلائل اور بیویاں ابنائکم تمہارے بیٹوں کی، الذین وہ جو من اصلابکم تمہارے سلب سے یعنی پیٹھ سے ہیں، وَأَن اور یہ کہ تجمعوا تم جمع کرو بین الاختین دو بہنوں کو، الا مگر ما قد سلف جو پہلے گزر چکا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے غفوراً بخشنے والا، رحیمہ رحم کرنے والا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت تفصیل کے ساتھ محرم رشتوں کی نشاندہی کی ہے۔ اس سے قبل آیت نمبر 22 میں ایک محرم رشتہ ہم نے پڑھ لیا کہ وہ ستیلی ماں ہے، کہ ستیلی ماں جو ہے وہ کبھی بھی کوئی ستیلے بیٹے اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، وہ ان کی محرم ہے۔ دیگر محرم رشتوں میں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ رشتے یعنی یہاں پر بتائے ہیں۔ ان میں سے 7 رشتے جو ہیں وہ نسب کے حوالے سے ہیں، یعنی ان کی ماں میں پھر اس میں دادی، نانی، پردادی، پڑنانی وہ بھی شامل ہیں۔ پھر دوسری جو ہے وہ بنات بیٹیاں، بیٹی میں پوتی اور نواسی بھی آ جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد وخواتکم تمہاری بہنیں، بہنوں میں وہ سگی بہنیں ہوں یا ماں کی طرف سے بہن ہوں یا باپ کی طرف سے، یعنی ستیلی بہنیں بھی اسی میں یعنی حرمت کے رشتوں میں وہ شامل ہیں۔ وعماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، امن کہتے ہیں چچا کو اور امات کہتے ہیں پھوپھو کو، تو اماتکم تمہاری پھوپھیاں یہ بھی یعنی تمہارے محرم رشتے ہیں، ان سے بھی نکاح نہیں کیا جا سکتا، اور اس میں بھی ستیلی اور سگی دونوں شامل ہیں۔ وخالاتکم اور تمہاری خالائیں یہ بھی ستیلی اور سگی دونوں شامل ہیں۔ وبنات الاخی بھائی کی بیٹیاں یعنی وہ بھتیجیاں جو ہیں وہ سگے بھائی ہوں یا ستیلے بھائی، ان کی بیٹیاں جو ہیں وہ بھی محرم رشتہ ہے۔ وبنات الاخی بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، وہ ستیلے بہن کی ہوں یا سگی بہن کی ہوں، وہ بھی محرم رشتوں میں شامل ہیں۔ تو یہ 7 رشتے ہیں جن سے جو نسب کے اعتبار سے حرمت والے ہیں۔ 7 رشتے ہو گئے نسب کے اعتبار سے، اسی طرح 7 رشتے جو رضاعت کے اعتبار سے بھی حرمت والے ہیں۔ ان میں وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ یعنی وہ مائیں جن کا تم نے دودھ پیا ہے، تو وہ ماں بھی سگی ماں کی طرح محرم ہے۔ وَأَخَوَاتُكُمْ اور وہ بہنیں یعنی من الرضاع جو دودھ شریک ہیں، تو وہ بھی جیسے سگی بہن محرم رشتہ ہے، اسی طرح رضاعی بہن جو ہے وہ بھی محرم رشتہ ہے۔ تو اسی طرح جو رضاعی پھوپھی ہے، رضاعی خالہ ہے یا بھانجی بھتیجی، تو وہ بھی محرم رشتے ہی ہیں، یعنی 7 رشتے نسب کے اعتبار سے حرمت والے ہیں، اسی طرح 7 رشتے رضاعت کے اعتبار سے حرمت والے ہیں۔ تو آگے 4 رشتے جو ہیں وہ سسرالی وہ حرمت والے بتائے گئے ہیں۔ ان میں امہات نسائکم یعنی تمہاری عورتوں کی مائیں یعنی ساس، وربائبکم اللاتی فی حجورکم اور وہ لڑکیاں جو تمہاری پرورش میں ہوں، یعنی ربائب جو ہے یہ ربیبہ کی جمع ہے۔ ربیبہ کہتے ہیں ایسی بچی کو جو کسی ایسی عورت کی ہو جو کسی دوسرے مرد سے نکاح کر رہی ہے اور وہ بچی اس کے پہلے شوہر سے ہے، تو وہ بچی جو ہے دوسرے شوہر کے لیے ربیبہ کہلائے گی۔ تو اگر تو وہ اس بچی کی ماں سے وہ نکاح کر لیتا ہے اور وہ رخصتی بھی ہو جاتی ہے، تو وہ بچی ہمیشہ کے لیے اس کا محرم رشتہ ہوگا باپ کے ساتھ، وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر ماں سے نکاح کیا اور رخصتی سے پہلے جو ہے طلاق ہوگی، تو بعد میں کبھی اس بچی سے وہ نکاح کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللاتی دخلتم بہن، کہ یعنی اگر تم ان سے رخصتی کر چکے ہو، فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ اور اگر تم نے رخصتی نہیں کی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو پھر تم پر کچھ گناہ نہیں کہ انہوں اس ربیبہ سے نکاح کر سکتے ہو۔ تو اگلا رشتہ ہے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں یعنی بہو، الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ جو تمہاری پیٹھ سے ہیں، یعنی تمہارے جو سگے بیٹوں کی بیویاں ہیں یعنی تمہاری بہو ہے، اس سے بھی نکاح جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، یہ بھی محرم رشتہ ہے۔ تو یہاں پر یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ جو بچے اڈاپٹیڈ ہیں یا جو منہ بولے بیٹا کہہ دیا جاتا ہے، تو وہ سگے بیٹے کی طرح نہیں ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی جو زوجہ تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو ذات تھیں، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا ہوا تھا۔ سورہ احزاب میں اس قصے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور یہ جاہلیت کی رسم تھی کہ منہ بولے بیٹے کو سگے بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا، اس کو اسی باپ کے نام سے پکارا جاتا تھا، اس کو وراثت سے حصہ دیا جاتا تھا، اور اس کی بیوی کو اسی طرح بہو سمجھا جاتا تھا جیسے سگے بیٹے کی بیوی ہے۔
تو اس رسم کو، جاہلیت کی رسم کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ختم کیا۔ اور آگے جو ہے چوتھا سسرالی رشتہ جو محرم ہے وہ یہ کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْن، اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو، یعنی سالی کو نکاح میں لانا یہ بھی حرام ہے اگر پہلی جو ہے بہن اس کی موجود ہے اس کے نکاح میں۔ اگر طلاق ہو جائے یا وہ بہن فوت ہو جائے تو ایسی صورت میں دوسری بہن سے نکاح ہو سکتا ہے، تو جمع بین الاختین یہ بھی حرام ہے۔ تو یہاں پہ محرم، سالی کے محرم ہونے سے مراد یہ نہیں کہ سالی سے پردہ نہیں، سالی جو ہے یعنی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا لیکن اس سے پردہ وہ رہے گا، کیونکہ یہ عارضی جو ہے حرمت ہے۔ اگر وہ بہن فوت ہو جاتی ہے خدا نخواستہ یا پھر وہ طلاق ہو جاتی ہے تو پھر سالی سے نکاح کر سکتا ہے، اور اس طرح جو ہے وہ فتنے کا بھی اندیشہ ہے، تو اس لیے سالی سے جو ہے وہ پردہ کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھے الا ما قد سلف سے مراد یہ ہے کہ جو پہلے گزر چکا، اگر اس حوالے سے کسی نے نکاح کیا تو وہ پہلے چونکہ احکامات نہیں اترے تھے تو اس پر پکڑ نہیں ہے، تو آگے جو ہے اس حوالے سے احتیاط برتی جائے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے جو ہے 20 حرمت کے رشتے اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ پہلا جو ہے ہم نے آیت نمبر 22 میں ہم نے پڑھا تھا کہ سوتیلی ماں، اور اس کے بعد 7 رشتے جو ہیں وہ نسب سے حرمت والے ہیں اور 7 ہی رضاعت سے ہیں، اور آگے 4 سسرالی ہیں، ان میں ایک ساس ہے، اور دوسری جو ہے وہ ربیبہ ہے، اور تیسری بہو ہے، اور چوتھی سالی ہے۔ تو 2 بہنوں کو جیسے اکٹھا نہیں کیا جا سکتا ایک نکاح میں، اسی طرح پھپھی اور بھتیجی کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا، خالہ اور بھانجی کو، اور یہ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی ممانعت کی ہے۔ تو ایک اور رشتہ جو حرمت والا ہے جس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، وہ اس اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ والمحصنات، اور شوہر والی عورتیں، من النساء عورتوں میں سے، الا ما ملکت مگر جن کے مالک ہو جائیں ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، کتاب اللہ حکم ہے یہ اللہ کا علیکم تم پر، واحلہ اور حلال کر دی گئی لکم تمہارے لیے، ما وراء ذالکم جو اس کے علاوہ ہیں، یعنی جو محرم رشتے ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرما دیے، اس کے علاوہ جتنی بھی کوئی عورتیں ہیں جس سے چاہے یعنی اس کی لمٹ جو ہے وہ 4 تک ہے، جس سے چاہے وہ نکاح کر سکتا ہے، تو وہ عورتیں محسنات جو ہے، یعنی محسن سے ہے، یہ اس کی جمع ہے، محسنات محسن کہتے ہیں قلعے کو، یعنی وہ عورت جو نکاح کے قلعے میں بند ہے، جو کسی مرد کے نکاح میں ہے، ایسی عورت کو بھی نکاح پر نکاح کا پیغام نہیں بھیجا جا سکتا، تو سوائے اس کے کہ جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہوں، یعنی داہنے ہاتھ مالک سے مراد لونڈی ہے۔ تو لونڈی جو ہے اگر جنگ ہوئی اور وہ اگر کسی اس کا نکاح کوئی ہوا ہے، ظاہر ہے کسی مشرک سے یا کافر سے، تو وہ جنگ میں قید میں آ گئی، وہ لونڈی ہے، تو لونڈی سے نکاح کیا جا سکتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا ما ملکت ایمانکم، کتاب اللہ علیکم، یہ حکم ہے اللہ کا تم پر، واحل لکم ما وراء ذالکم جو اس کے علاوہ ہے وہ سب تمہارے لیے حلال ہے، ان تبتغوا کہ تم حاصل کرو، باموالکم اپنے مالوں سے، محسنین نکاح میں لانے والے کے لیے، غیر مصافحین نہ کہ بدکاری کے لیے، فمستمتعتم پھر جو تم فائدہ حاصل کرو بھی اس کے بدلے، منہن ان سے، فآتوہن تو پھر دو ان کو، اجورہن ان کے مہر، فریضۃ بطور فرض، ولا جناح اور نہیں گناہ، علیکم تم پر، فیما اس میں جو تراضیتم جو باہم رضامندی ہو، بھی اس سے، من بعد الفریضہ مقرر کرنے کے بعد، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے، علیماً خوب جانے والا، حکیمہ حکمت والا۔ اب یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ عورتوں سے تم نکاح کرو، تو یہ نہیں کہ تم انہیں مہر نہ دو، تو مہر کے عوض ان سے نکاح کرو۔ نکاح کی بنیادی شرائط میں سے یعنی یہ ایک بنیادی شرط ہے کہ ان کو عورت کو حق مہر دیا جائے، اور حق مہر مرد اپنی وسعت کے مطابق دے گا، اگر کوئی مالدار ہے تو اس حساب سے، اور اگر کوئی غریب ہے تو اس حساب سے اس سے مہر لیا جائے گا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ تو نکاح جو ہے اس کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ محض جو ہے بدکاری کے لیے یا عارضی فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں نکاح ہونا چاہیے، اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ فمستمتعتم یعنی عارضی فائدے کے لیے نکاح جو ہے وہ کرنا وہ بھی حرام ہے۔ تو مستقل گھر آباد کرنے کے لیے اور نیک نیتی کے ساتھ عورت کے پورے حقوق ادا کرتے ہوئے نکاح کرنا جو ہے وہ لازمی ہے۔ تو پھر اگر تم انہیں مہر جو ہے وہ تم بہم رضا دے دو، اس کو یہ تم پر فرض ہے،
تو اجورہن یعنی ان کے مہر، اور اگر باہم رضامندی سے تم اس میں کمی بیشی کر لو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اگر مہر مقرر کر لیا اور بعد میں وہ شوہر وہ ادا کرنے سے قاصر ہے، کسی وجہ سے مجبور نہ کیا ہو یا بلیک میل نہ کیا ہو، اور ویسے وہ بیوی اس کو رضامندی سے معاف کر دے یا اس میں کمی بیشی کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور نہ جو استطاعت رکھتا ہو منکم تم میں سے، طولاً قدرت، ان ينكح کہ نکاح کر سکے، المحصنات المؤمنات آزاد ایمان والی عورتوں سے، فمما تو ان سے جو ملکت مالک ہوئے ایمانکم تمہارے داہنے ہاتھ، من فتایاتکم تمہاری کنیزوں میں سے، المؤمنات ایمان والی. واللہ اور اللہ عالم خوب جانے والا ہے، بِایمانکم تمہارے ایمان کو، بعضکم من بعض تمہارے بعض میں سے، فانکحوہن تو تم سب نکاح کر لو ان سے، بإذن اہلہن ان کے مالکوں کی اجازت سے، وآتوہن تو دو انہیں، اجورہن ان کے مہر، بالمعروف دستور کے مطابق، محصنات جو پاک دامن ہوں، غیر مصافحات نہ کہ بدکاری کرنے والے، ولا متخذات اور نہ بنانے والی، اخدان چھپی ہوئی دوستیاں. فإذا اور پھر جب احصن وہ نکاح میں آ جائیں، فإن پھر اگر آتینا وہ ارتکاب کریں، بفاحشۃ بدکاری کا، فعلیہن تو پھر ان پر، نصف ما آدھی ہے جو، علی المحصنات آزاد عورتوں پر ہے، من العذاب سزا میں سے، ذالک یہ، لمن اس کے لیے ہے، خشیہ جو ڈرے، العنت گناہ میں پڑنے سے، منکم تم میں سے، وان تصبروا اور اگر تم صبر کر لو، خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، واللہ اور اللہ، غفور الرحیم بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے. اب یہاں پر نکاح کے بعد جو ہے نکاح میں مہر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر کوئی مہر ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ پھر وہ لونڈی سے نکاح کر لے. تو یہاں پر پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا والمحصنات سے جو شروع ہو رہی ہے، تو وہاں محصنات کا ترجمہ ہم نے کیا کہ شوہر والی عورتیں. تو محصنات کا ترجمہ جو ہے یہ ہا صاد نون سے اس کا روٹ ورڈ ہے. میں نے پہلے بتایا کہ حصن کہتے ہیں قید کو، یعنی قلعہ بند ہونا. تو عورت جو ہے یعنی محفوظ ہوتی ہے، یعنی جب اس کا کوئی محافظ ہو، خواہ وہ نکاح کی صورت میں ہو یا اس کے باپ یا بھائی اس کے محافظ ہوں. تو یعنی یہ محصنات کا لفظ جو ہے شوہر والی عورت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور آزاد عورت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جو اپنے باپ کے گھر میں ہو. تو یہاں پر پہلے جو لفظ استعمال ہوا ہے والمحصنات من النساء، تو یہاں اس کا ترجمہ جو ہے یعنی یہ اس کنٹیکس میں بات ہو رہی ہے کہ اس سے مراد شوہر والی عورتیں ہیں. تو اب جس آیت میں ہم پڑھ رہے ہیں المحصنات المومنات، تو یہاں پر اس سے مراد آزاد عورت ہے. تو جو نہ استطاعت رکھتا ہو کہ وہ آزاد مومن عورت سے نکاح کر سکے، تو ظاہر ہے نکاح ایک ضرورت ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ کسی مومن لونڈی سے نکاح کر لے. اور اللہ بہتر جانتا ہے تمہارے ایمان کو. تو اور لونڈی سے نکاح کیسے کرنا ہے؟ ظاہر ہے وہ کسی کی لونڈی ہے تو اس کے مالک سے اجازت ضروری ہے. مالک کے پاس ہے تو وہ اس کے تصرف میں ہے، تو اس کی اجازت ضروری ہے. تو اس کی اجازت کے بعد اس کا مہر بھی ادا کیا جائے دستور کے مطابق جو اس کا حق ہے، اور ایسی لونڈی سے نکاح کیا جائے جو وہ پاک دامن ہو. ظاہر نکاح کے بعد آگے اولاد ہونی ہے اور نسل چلنی ہے، تو جو اگر ماں کا کردار اچھا نہ ہو تو ظاہر بچوں پر بھی اس کا اثر ہوگا. تو نکاح میں خاص طور پر یہ دیکھا جائے کہ کردار اس کا کیسا ہے. یعنی یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزاد عورت کے بارے میں بھی کہا گیا، تو وہاں پر بھی پاک دامن عورت ہو، اور وہ جو ہے یعنی چھپی ہوئی دوستیاں نہ لگانے والی ہو، بد کردار نہ ہو. تو یہ کردار کا پاک اور صاف ہونا نسل کی پاکیزگی کے لیے بہت ضروری ہے. تو یہی خواہ وہ لونڈی سے نکاح کیا جائے یا آزاد عورت سے کیا جائے، دونوں ہی صورتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنین کو یہ حکم دیا ہے کہ تم با کردار عورت سے نکاح کرو، نہ کہ چھپی جو دوستیاں لگانے والی. ظاہر ہے کہ وہ یعنی ان کے کریکٹر مشکوک ہوگا، تو وہ اولاد کی تربیت ایسی ماں کیا کر سکے گی. تو لونڈی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو بھی دستور کے مطابق ان سے ان کا مہر ادا کر کے ان سے نکاح کرو. اور اگر یعنی لونڈی جو ہے ظاہر ہے وہ کفار کی طرف سے وہ قید میں آئی، ہو سکتا ہے اس کا فتنے میں ڈلنے کا زیادہ اندیشہ ہے.
تو اگر نکاح میں آنے کے بعد وہ فحاشی یا بدکاری کا ارتکاب کر لیں تو سزا ان کو بھی دی جائے گی، جیسے فحاشی کی سزا ہے بدکاری کی، جس طرح کہ ایک آزاد عورت کو دی جاتی ہے، لیکن آزاد عورت کے مقابلے میں لونڈی چونکہ زیادہ مجبور ہوتی ہے اور قید ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ صورت ہوتی ہے کہ اس کو مجبور کیا گیا ہو، تو اس لیے لونڈی پر جو ہے وہ تھوڑی نرمی رکھی گئی کہ اس کی سزا جو ہے وہ نصف رکھی گئی کہ نصف علی المحصنات من العذاب، کہ اس پر عذاب جو ہے یعنی اس کو جو سزا ہے وہ آدھی دی جائے گی۔ تو بے حیائی یا بدکاری کی سزا جو ہے ابھی چونکہ یہ صورت کے نازل ہونے تک ابھی باقاعدہ طور پر نہیں نازل ہوئی تھی، تو وہاں اس دور میں جو بدکاری کی سزا دی جاتی تھی یہ مارا پیٹا جاتا تھا، یا اس سے پہلے یعنی آگے ہم پڑھیں گے کہ اس کو گھروں میں بند کر دیا جائے، تو یہ سزا موجود تھی۔ باقاعدہ اس کی سزا بعد میں سورہ نور میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی کہ الزانی والزانیۃ فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، یعنی زانی مرد ہو یا عورت ان دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور اگر شادی شدہ زانی ہو تو اس کو پھر رجم کیا جائے۔ تو 100 کوڑے آزاد یعنی عورت کی سزا ہے جو بے حیائی کا ارتکاب کرے، تو لونڈی کی سزا نصف ہے یعنی اس کو 50 کوڑے مارے جائیں۔ ذالک لمن خشی العنت، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ جو اجازت دی ہے لونڈی سے نکاح کی، یہ جو ہے انتہائی مجبوری کی حالت میں دی ہے کہ یہ وہ شخص اس کے لیے اجازت ہے کہ جس کو ڈر ہے کہ اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو وہ کسی برے کام میں ملوث ہو سکتا ہے، تو وہ اس کو کوئی آزاد مومن عورت کا رشتہ نہیں مل رہا تو وہ کسی لونڈی سے ہی نکاح کر کے اپنی پاک دامنی کو جو ہے وہ محفوظ رکھے۔ تو یہی اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کر لو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کہ تم لونڈی سے نکاح کرنے سے بہتر ہے کہ تم صبر کر لو۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو لونڈیوں کے احکامات جو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے دیے ہیں، تو یہ اس عرب معاشرے میں یہ رواج تھا غلام اور لونڈی کا، اور بہت ان سے برا سلوک کیا جاتا تھا، تو ظاہر ہے وہ ایک معاشرے میں یہ موجود تھے یہ لوگ، ان کے بارے میں احکامات اور مسائل جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں قرآن پاک میں، ان کے حقوق جو ہیں وہ دیے ہیں۔ تو یہ لونڈی اور غلام کا جو ہے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید اسلام نے یہ تصور دیا ہے، اسلام نے یہ تصور نہیں دیا، اسلام نے ان کے حقوق دیے ہیں، اور وہ اس دور میں جو ان کے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا اس کے اوپر جو ہے بند باندھے ہیں، تو اور یعنی اس طرح بہت سے گناہوں کا کفارہ جو ہے وہ غلاموں کی آزادی قرار دیا گیا، اور آہستہ آہستہ اسلام نے اس غلامی کے تصور کو ختم کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی لونڈی کا بھیجا جو اس سے لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے تھے، ان سے برے کام کرواتے تھے، اس سے بھی منع کیا گیا، اور کہا گیا کہ باقاعدہ ان کے پورے حقوق ادا کر کے ان کا حق مہر دے کے ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔